سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم وعنه أنه رقد عند رسول الله صلى الله تعالى وسلم فاستيقظ فتسوك وتوضأ وهو يقول إن في خلق السماوات والأرض حتى ختم السورة ثم قام فصلى ركعتين أطال فيهما القيام والركوع والسجود ثم انصرف فنام حتى نفخ ثم فعل ذلك 3 مرات 6 ركعات كل ذلك يستاك ويتوضأ ويقرأ هؤلاء الآيات ثم أوتر بسلاسل رواه مسلم۔ انہی سے روایت یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی روایت ہے، انہوں نے کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوئے، یعنی ان کے گھر پر سوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، پھر حضور نے مسواک کیا اور وضو کیا، اس حال میں کہ حضور پڑھ رہے تھے ان فی خلق السماوات والارض، کہ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں نشانی ہے پوری ختم صورت ہے۔ پھر حضور کھڑے ہوئے 2 رکعت نماز پڑھی، اس میں قیام رکوع اور سجود لمبا کیا، پھر واپس ہوئے سو گئے یہاں تک کہ خراٹہ لینے لگے۔ ثم فعل ذلك 3 مرات، پھر یہ 3 مرتبہ کیے 6 رکعت، ہر مرتبہ مسواک کرتے اور وضو کرتے اور یہ آیت پڑھتے۔ ثم اوتر بثلاث، پھر 3 رکعت وتر پڑھی۔ اس سے تھوڑی سے متفرق ہے یہ کہ اس میں بھی ابن عباسی راوی ہیں، ان کے پاس سوئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضور بیدار ہوئے، بیدار ہونے کے بعد اس میں یہ ہے کہ حضور نے مسواک کیا اور وضو کیا اور یہ آیت پڑھ رہے تھے۔ اس سے پہلے جو حدیث شریف اس نے آپ نے سنا تھا اس میں پہلے پڑھنے کا ذکر ہے کہ بیدار ہوئے، آسمان کی طرف دیکھا اور وہ آیت کریمہ پڑھ رہے۔ اس حدیث شریف میں ہے کہ بیدار ہوئے اور مسواک کیا اور وضو کیا۔ اب مسواک کرنا، مسواک کئی مقام پہ سنت ہے، یہ مسواک یا تو وضو کے لیے تھا، وضو کے لیے مسواک کیا جاتا ہے، یا مسواک سو کر اٹھنے کے لیے تھا، اٹھنے کے بعد تھا۔ بیدار ہونے کے بعد بھی مسواک کرنا سنت ہے، جب آپ سو کر اٹھتے ہیں اس وقت بھی مسواک کرنا کیا ہے؟ بغیر وضو کے، وضو تو آپ کا ہوئے کرے گا، سو کر اٹھنے کے بعد بھی مسواک کرنا سنت ہے۔ تو دونوں احتمال ہے کہ یا حضور نے وضو کے وقت مسواک کیا یا سونے سے اٹھنے کے بعد مسواک کیا، یہ ہے۔ بار بار پھر آپ نے سنا کہ حضور نے 2 رکعت نماز پڑھی، کافی لمبا قیام رکوع سجود کیا، اب پھر پلٹے سو گئے یہاں تک کہ خراٹے آنے لگے۔ خراٹے کی تفسیر ہم نے کر دی تھی کہ وہ کسی بیماری کی وجہ سے نہیں، کہ خراٹہ نشانی ہے کس چیز کی؟ ہاں، گہری نیند، کہ نیند گہری آ جانے کی نشانی ہے، اس کی تشریح میں نے کر دی۔ یہ کام حضور نے 3 مرتبہ کیا۔ کیا مرتبہ؟ یعنی 2 رکعت پڑھتے سو جاتے، پھر اٹھتے، مسواک کرتے، وضو کرتے، وہ 2 رکعت پڑھتے، پھر سو جاتے۔ یہ 3 مرتبہ کیا، یعنی 6 رکعت، 2 رکعت کر کے 6 رکعت۔ پھر آخری مرتبہ میں ایسا نہیں کیا کہ سو گئے ہوں، بلکہ اس کے ساتھ ہی وتر پڑھ لیا۔ اب یہاں پر اس لیے مرتبہ یہ تشریح ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند ناقض وضو، بس کسی بھی نبی کی نیند ناقض وضو نہیں ہے، ان کا سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، جیسے کہ پچھلی حدیث میں پوری تشریح ہوگی۔ اب یہاں پر حضور کا اٹھنا، پچھلی حدیث میں تشریح تھی نا کہ اٹھے وضو نہیں کیا، نماز پڑھ لی، کیونکہ نیند ان کی ناقض وضو۔ یہاں پر اٹھ رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں، مسواک کر رہے ہیں، تو یا تو تجدید وضو ہو رہا ہے، وضو پر وضو کرنا، جیسے ہمارا وضو رہتا ہے اس کے پھر پڑھنے کے لیے پھر کیا کر لیا، وہ کہلاتا تجدید وضو، یعنی نیا وضو کرنا۔ کیا؟ نیا وضو کرنا۔ تو یا تو یہ تجدید وضو تھا یا پھر کسی وجہ سے وضو ٹوٹ جا رہا ہے، نیند کے علاوہ، نیند سے تو وضو نہیں ٹوٹتا، کوئی اور وجہ پائی جا رہی تھی جو وضو کو
توڑ دے رہی تھی، اس وجہ سے وضو، اگر وضو واجب ہو رہا تھا تب، کیونکہ نیند سے وضو نہیں ٹوٹتی، لیکن باقی دیگر معاملات جو طاری ہوتے ہیں ان سے غسل بھی فرض ہوتا ہے، وضو بھی ٹوٹتا، تو یا تو کوئی اور وجہ تھی جس کی وجہ سے وضو ٹوٹ رہا تھا اور بار بار، یا پھر تجدید وضو ہے نا، یہ دونوں طرح کی بات آئی. اور اگر تجدید وضو ہو تو یہ وضو کرنا استحباباً تھا، یعنی بہتر، وضو پر وضو کرنا کیا ہے، بہتر ہے. ہاں، ورنہ اگر اسی سے پڑھ رہے تو سبحان اللہ کوئی بات نہیں ہے. چلیے. وعن زید ابن خالد جہنی انہ قال لأرمقن صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللیلۃ فصلى ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين 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 ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم اوتر فذلك 13 ركعة رواہ مسلم. زید بن خالد جوہنی سے روایت، انہوں نے کہا کہ میں نے کہا، یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی نماز، رات کی نماز دیکھوں گا. انہوں نے کہا، اب یا تو اپنے دل میں کہا، اب یا ہوتا دل میں آدمی کہتا ہے کہ آج میں یہ کروں گا، اس میں کہتے ہیں دل میں کہتے ہیں آج میں جاؤں گا، یہ خود اپنے آپ سے بول رہے ہیں. یا تو نے اپنے دل میں کہا کہ آج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز دیکھوں گا، یا پھر اپنے دوستوں سے کہا، اپنے ساتھیوں سے کہا، اپنے دوستوں سے کہا کہ میں آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز دیکھوں گا کہ رات میں حضور کیسے پڑھتے ہیں، کیا طریقہ رہتا ہے. اب یہ جناب جو ہے، اب علماء نے لکھا ہے کہ یہ رات یا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرے سے باہر گزاری ہے نماز، یعنی حجرے سے باہر یہ نماز پڑھی ہے جس کی یہ روایت کر رہے ہیں، یہ دروازے ہی پر سو گئے، حضور دروازے سے گزریں گے، ٹھوکر لگائیں گے اور میں بیدار ہوں گا، سبحان اللہ، چوکھٹ پہ سر رکھ کر کیا ہو گئے، سو گئے. علماء نے لکھا ہے کہ مبارک ہے وہ سر جو ان کی ٹھوکروں سے بیدار ہو. حضور کا ٹھوکر لگ رہا ہے، سمجھ رہے ہیں ان کی ٹھوکر لگ رہی ہے کیا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم. اب حدیث شریف سنیے. تو انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز دیکھوں گا. فصلی رکعتین خفیفتین، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت پڑھی ہلکی، یہ وہی تحیۃ الوضو والی، 2 ہلکی رکعت پڑھی. ثم صلی رکعتین طویلتین، پھر 2 رکعتیں لمبی 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 پڑھی، 6 رکعت ہو گئی، دراز 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 پڑھی. کیا رکعت کر کے؟ پہلی 2 رکعت کیسی ہوئی، مختصر ہوئی. آپ پیچھے بھی سن لیے ہیں کہ تحیۃ الوضو طریقہ کیا ہے، کہ جب آدمی رات میں بیدار ہو 2 رکعت نماز پڑھ لے، کون سی، تحیۃ الوضو. اب وہ کیسی پڑھے، مختصر پڑھے. پھر حضور نے 2 رکعت 2 رکعت کر کے لمبی 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 پڑھی. پھر 2 رکعت نماز پڑھی جو پہلی 2 رکعتوں سے مختصر تھی، کم تھی. پھر 2 رکعت پڑھی جو پہلی 2 رکعتوں سے مختصر تھی. پھر 2 رکعت نماز پڑھی جو پہلی 2 رکعتوں سے مختصر تھی. کتنی ہو گئی؟ اب کہہ رہے ہیں ثم اوتر فذلک 13 رکعتیں، پھر وتر پڑھی تو یہ 13 رکعتیں ہو گئی. کتنی رکعتیں؟ 13 رکعت. تو 13 رکعتوں میں 2 رکعت تو آپ کی تحیۃ الوضو ہو گئی، اور 8 رکعت تہجد کی ہو گئی. کتنے ہو گئے؟ 8 2 10، اور 3 رکعت وتر کا. اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 رکعتیں انہوں نے دیکھی. یہ بار بار بتایا جا چکا ہے کہ تہجد کی نماز کم از کم 2 رکعت، زیادہ سے زیادہ 12 رکعت، لیکن حضور کا اکثر عمل 8 رکعت. اس سے بعد لوگوں نے 8 رکعت کہہ دیا، لیکن تہجد کی زیادہ سے زیادہ رکعت 12 رکعت، کیونکہ حضور نے 12 بھی پڑھا ہے، یعنی 15 پڑھ لیا تو 3 رکعت وتر کی ہو گئی اور وہ ہو گئی. لیکن زیادہ تر آپ کا عمل 8 رکعت پر تھا. بڑی اچھی بحث یہاں پر کی گئی ہے کہ تہجد تو حضور پر فرض تھی، فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، قرآن نے کہا آپ تہجد پڑھیے، یہ آپ کے لیے زائد ہے، ان امت پر فرض نہیں، آپ کے لیے زائد ہے. تو تہجد تو حضور پر فرض تھی، لیکن رکعات میں اختیار تھا.
بولیے. تہجد تو فرض تھی لیکن رکعت میں اختیار تھا، اس لیے کبھی 4 کبھی 6 کبھی 8. جیسے مثال بھی دیا ہے علماء ماشاءاللہ، جیسے نماز میں قرأت فرض ہے، ہم پر نماز میں قرأت کرنا فرض ہے، لیکن آیت کی تعداد میں ہم کو اختیار ہے. کم سے کم 3 رہے اختیار ہے. کوئی 5 پڑھ رہا ہے، کوئی 1 سورہ پڑھ رہا ہے، 2 سورہ پڑھ رہا ہے، جتنی چاہیے آپ پڑھتے رہیے، ہم کو کیا ہے؟ اختیار ہے. تو قرأت فرض ہے لیکن تعداد میں جی ویسے ہی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نفس تہجد فرض ہے، تہجد فرض ہے لیکن رکعت میں اختیار ہے، اس لیے کبھی کم کبھی زائد. ورنہ جیسے ظہر میں کوئی ایسا نہیں کر سکتا کہ کبھی 2 پڑھ لے کبھی 4 پڑھ لے. فرض میں ایسا نہیں ہوتا، جو فرض مقرر ہے اس میں نہیں ہوتا. تعداد کا اختیار تھا وہاں رکعت میں تہجد میں، اس لیے ایسا عمل ہوا. ورنہ فرض میں ایسا یعنی رکعت کی اگر متعین ہے، رکعت اگر متعین ہے تو پھر اختیار. اس سے معلوم ہوا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر نفس تہجد تو فرض تھی لیکن رکعت میں اختیار تھا، اس لیے کبھی 6 پڑھتے کبھی 8 پڑھتے کبھی 10 پڑھتے 12 پڑھتے کبھی 4 پڑھتے، یہ اختیار. چلیے ماشاءاللہ. اس میں ایک بات یہ زائد ہوئی کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے دراز رکعتیں ایک دفعہ پڑھی، ایک بار میں مطلب دراز 2 کر کے پڑھی، پھر مختصر کر پڑھی. تو یہ سارا کچھ اختیار ہے، لمبی ہو جائیں مختصر ہو جائیں، پہلے لمبی ہو جائے بعد کی مختصر ہو جائیں، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اختیار ہے. جیسی طبیعت لگ رہی ہے ویسی پڑھی. وان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت لما بدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وثقلا کانا اکثر صلاته جالسا متفق علیہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، یہ کہتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسیم اور بھاری ہو گئے، موٹا پن آ گیا، تو آپ کی اکثر نماز بیٹھ کر ہوتی، یعنی آخری عمر شریف میں ضعف کا غلبہ ہوا، یعنی کمزوری کا غلبہ ہوا اور جسم بھی فربا ہو گیا کچھ، تو جس کی وجہ سے تہجد کی اکثر رکعتیں حضور بیٹھ کے پڑھتے. اکثر رکعتیں، کچھ رکعتیں کھڑے ہو کے، لیکن اکثر رکعتیں تہجد کی اکثر رکعتیں بیٹھ کر پڑھتے تھے. لیکن آپ کو بیٹھ کر بھی نماز پڑھنے میں 2 گنا ثواب ملتا ہے. مرقات نے لکھا ہے کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جس کو عذر ہو، جو عذر کی وجہ سے بیٹھ کر پڑھے، وہ کھڑا ہو کے پڑھتا ہو پہلے، لیکن عذر کی وجہ سے بیٹھ کر پڑھے، اس کو قیام کا ثواب ملتا ہے. تو جب یہ امتی کا یہ حال ہے تو نبی عام مسلمان کے لیے بھی کہ جو کھڑا ہو کے پڑھتا تھا لیکن کوئی ابھی معذور ہو گیا، کھڑا نہیں ہو پا رہا ہے، اب وہ کیسے پڑھ رہا ہے؟ بیٹھ کر پڑھ رہا ہے عذر سے. تو جو عذر کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھے اسے قیام کا ثواب ملتا. ایک آخری حدیث شریف ہے. وعن عبد الله بن مسعود قال لقد عرفت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأنا بينهن فذكر 20 سورة من أول المفصل على تاليف ابن مسعود سورتين في ركعة آخرهن حاميم الدخاء وهم يتصالون متفق عليه. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت، انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے روایت کیا کہ میں وہ یکساں صورتیں جانتا ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان پڑھتے تھے، یعنی تہجد میں رکعتوں کے درمیان پڑھتے تھے. تو انہیں 20 صورتوں کا ذکر کیا اول مفصل سے. ہر 2 رکعت میں ہر رکعت میں 2 سورے پڑھتے تھے، اور آخری رکعت جو ہوتی تھی وہ حامیم دخان اور اما یتساءلون پڑھتے تھے. یعنی یہ ابن مسعود کی روایت میں آیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسا بھی ہوتا کہ ہر رکعت میں 2 سورے پڑھتے، ہر رکعت میں 2 سورے پڑھتے. اس طرح سے 20 سورے ہو جاتی تھی. کتنی سورے؟ 20 سورے. ایسے 8 رکعت جب پڑھا جائے گا تو 8 دونی 16، اب پھر 3 رکعت کی وتر میں جو ہے ایک میں 2، باقی ایک میں 1. اس طرح سے 20 سورے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے. یا پھر اگر 2 رکعت اس کو جوڑ لیا جائے تحیۃ الوضو کو، اس میں کی بھی 2 سورے،
اور یہاں تو اس طرح سے 10 دنی 20 ہو جاتی ہے. 20 سورہ پڑھتے تھے. اس میں ذکر بھی آیا ہے کہ حامیم آخری جو رکعت ہوتی تھی حضور کی وہ حامیم دخان اور اما یتساءلون جو 30ویں پارے کی پہلی سورہ ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم پڑھتے تھے. یعنی سورت کے بارے میں بھی آیا ہے کہ کبھی یہ پڑھتے تھے. یہ بات کس کی چل رہی ہے؟ ہاں تہجد کی نماز کی بات چل رہی ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کریمہ کار سادہ بندہ نوازہ مولا کریم تیرے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی پیاری حدیثیں مع ترجمے اور تشریح کے ساتھ عرض کیے گئے مولا اسے ذہن میں دل میں دماغ میں محفوظ فرما. اس کے برکت دنیا اور آخرت دونوں میں جاری اور ساری فرما. ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. آنے والی نسلوں کا بھی ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. دین اور دنیا دونوں کی بھلائیاں نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ